پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہو سکی۔ امریکہ روانگی سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایران نے شرائط قبول نہیں کی، بہترین اور حتمی آفر دے کر جا رہے ہیں، دیکھنا ہے کیا ایران انہیں قبول کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ میں کئی اہم ایشوز پر اتفاق رائے ہوا، 2-3 پر اختلاف برقرار رہا۔ سفارت کاری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایران کو ایک ملاقات میں ڈیل کی امید نہیں تھی، نہ ہی کوئی اور اس کی توقع کر رہا تھا۔ ایران اور امریکہ کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایرانی اسپیکر اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ ایرانی وفد نے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کیے، لیکن امریکہ ایرانی وفد کا مکمل اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات میں واپس آنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع بڑھنے سے نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ عالمی معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ برطانوی وزیر صحت ویس ٹریٹنگ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش روک دی جائے۔ میرپور خاص میں میڈیکل کالج کی طالبہ کو خودکشی پر مجبور کرنے اور ہراسانی کے مقدمے کا ملزم یونیورسٹی لیکچرر گرفتار۔ ملزم ٹنڈو العیار کے پرائمری اسکول میں استاد بھی تھا، محکمہ تعلیم نے معطل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق طالبہ کی موت گولی لگنے کے 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ لاہور میں مقررہ اوقات پر کاروبار بند نہ کرنے کے خلاف ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں۔ راوی میں 33 دکانیں سیل، 3 افراد گرفتار۔ تحصیل نشتر میں 19 دکانیں سیل، اقبال ٹاؤن میں 6 دکانیں، رائے گنج میں 1 ہال سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ میں امتحانی مراکز کی تبدیلی اور مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی۔ کمیٹی الزامات میں ملوث افسران و ملازمین کی بھی نشاندہی کرے گی۔ ایران کے نائب وزیر تیل علی محمد موسوی کا کہنا ہے کہ ایران کی لاوان ریفائنری کے کچھ حصے 10 دن کے اندر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ تباہ آئل ریفائنری اور ڈسٹریبیوشن سہولیات 1 سے 2 ماہ میں اپنی سابقہ صلاحیت کا 70 سے 80% دوبارہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ایران کے مسلح افواج نے آبدائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی شروع کرنے کا امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبدائے ہرمز سے صرف غیر فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی سینٹ کام نے کہا تھا کہ 2 گائیڈڈ میزائل بردار امریکی بحری جہازوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوج اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے بھی کہا تھا کہ امریکی جہازوں USS فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی نے آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھیں گے۔ ایران میں اب بھی افزودہ مواد موجود ہے، اسے ہر صورت نکالنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے کے سامنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا 5 ممالک اسرائیل کو گھیرنا چاہتے تھے مگر ہم نے ہی انہیں کمزور کر دیا۔ نیتن یاہو کا ترک صدر پر ایران کو سہولت فراہم کرنے کا الزام۔
جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری. لبنانی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 97 افراد جاں بحق, 133 زخمی ہو گئے. 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2020 افراد جاں بحق ہو چکے, 6436 افراد زخمی ہوئے. حزب اللہ کے بھی اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملے, اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا. سعودی عرب کا حملوں سے متاثرہ مشرقی مغربی اہم تیل پائپ لائنوں کی مکمل بحالی کا اعلان. سعودی وزارت توانائی نے ایک بیان میں کہا, مشرقی مغربی پائپ لائن کے ذریعے پمپنگ کی مکمل صلاحیت بحال کر دی گئی, جس کی یومیہ پیداواری صلاحیت تقریباً 7 لاکھ بیرل یومیہ ہے. پائپ لائن کی بحالی سے نہ صرف تیل کی سپلائی بڑھے گی بلکہ عالمی معیشت کو سپورٹ ملے گی. سعودی وزارت توانائی کے مطابق خریس فیلڈ کی بحالی کا کام جاری ہے. سعودی عرب کی گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کا امکان. ذرائع کے مطابق سعودی کمپنی کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ریفائنری لگانے کا منصوبے کو 20 سالہ ٹیکس چھوٹ دیے جانے کی تجویز ہے. پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. کسٹم حکام کے مطابق کراچی سے پہلی برآمدی کھیپ تاشقند کے لیے روانہ کر دی گئی. نئے تجارتی راستے کے ذریعے پہلی کھیپ میں منجمد گوشت روانہ کیا گیا. برآمدی کھیپ رمضان بارڈر سے ایران میں داخل ہو کر وسط ایشیائی ریاستوں تک پہنچے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری دے دی. مانسون سے قبل سیوریج لائنوں اور برساتی پانی کی نکاس کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت. واسا مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے مہم شروع کرے گا. پنجاب میں نکاس سے آب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومبنگ آپریشنز جاری. ایک افغان شہری سمیت 27 مشکوک افراد جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ تھانے منتقل. آپریشن کے دوران 599 افراد اور 288 گھرانوں, 73 دکانوں اور 3 ہوٹلوں کو چیک کیا گیا. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم. پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پیٹرولنگ یونٹس اور خصوصی اسکواڈ شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں. سینئر افسران فیلڈ میں موجود ہیں, سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. رینجرز اور محکمہ انسداد دہشت گردی پولیس کی کراچی میں مشترکہ کارروائی. کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کے مطابق جنوبی وزیرستان کا رہائشی نور عالم عرف وفادار گزشتہ کچھ عرصے سے کراچی میں روپوش تھا. ملزم 2014 سے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی متعدد چیک پوسٹوں پر حملے میں ملوث رہا. ملزم نے 2021 میں مکین کے علاقے میں لیویز چوکی پر حملے کا اعتراف بھی کیا. ملزم آپریشن کے دوران افغانستان فرار ہو گیا تھا. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا جنگ ختم کرنے پر زور. ویٹیکن سٹی میں امن کے لیے دعائیہ اجتماع سے خطاب. جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید. کہا خود پرستی اور دولت کی پرستش بہت ہو چکی, طاقت کے مظاہرے اور جنگ بہت ہو چکی. حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ بس کریں, اب امن کا وقت ہے. مذاکرات اور ثالثی کی بیس پر بیٹھیں, اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لندن میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کے دوران پولیس نے 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا. رپورٹس کے مطابق میٹروپولیٹن پولیس نے انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کارروائی کی. گرفتار افراد میں کئی ضعیف العمر افراد سمیت 80 سالہ ایلزبتھ مورلے بھی شامل ہیں, جنہیں ایک پرامن پلے کارڈ اٹھانے پر حراست میں لیا گیا. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف یہ کارروائیاں شہری آزادیوں اور پرامن احتجاج کے حق کے خلاف ہیں, جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق عمل کیا گیا. اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ. تل ابیب میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. اسرائیلی مظاہرین کا نتن یاہو سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ. مظاہرین نے جنگ روکو, نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے.
اور HBL PSL 11 میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا. جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو PSL کے تمام میچ براہ راست نشر کر رہے ہیں.